الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال تبارك وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: مروا بالمعروف قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطي وتستنصروني فلا أنصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس جہان میں ہمارا نام و نشان اور وجود نہیں تھا. ہماری ذات کائنات میں بکھری ہوئی تھی، سورج کی کرنوں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں میں، زمین کے ذرات میں، پانی کے قطرات میں. اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنی قدرت کاملہ سے، کیونکہ ان کی قدرت کامل، اپنی قدرت کاملہ سے ان متفرق چیزوں اور ذرات میں سے اس کو جمع کرتے 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 غذاؤں کی صورت میں، ہواؤں کی صورت میں اس کو جمع کر کے پھر پانی کی ایک مخصوص صورت ماں اور باپ کی پشتوں میں سے اور سینے میں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے کے لیے، ایک مدت کے لیے ہمیں ایک مختصر جہان میں رکھا، اور وہ جہان زمان اور مکان کے اعتبار سے عام طور پر باقی اللہ کا نظام ہے کہ کوئی آدمی مکمل 8-9 مہینے وہاں پر گزارے اور دنیا میں آ کے ایک لمحہ بھی گزارے اور اللہ کو پیارا ہو گئے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن عام حالات کے اعتبار سے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہوگی وہ 60 اور 70 سال کے، کم لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے. تو آدمی اس محدود زمانے اور مکان میں ہی رہتا ہے، مخصوص غذا کھاتا ہے اور مخصوص ایک محدود سی جگہ کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے. اور وہ وقت اللہ کے علم میں ہے، کوئی 8، کوئی 7، کوئی 7.5، کوئی پورے 9، جتنا بھی وقت اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اس وقت کو گزارنے کے بعد وہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے. وہ زمانہ اور مکان اس کا جسم کے اعتبار سے بننے کا زمانہ ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کاملہ سے پانی پر نقش بناتے ہیں. ایک ہی پانی کا قطرہ ہوتا ہے، ایک ماں کا، ایک باپ کا، اس میں سے بھی پتہ نہیں کتنا آگے نکل کر ان ذرات سے اپنی قدرت سے مٹیریل ایک ہی ہوتا ہے. اسی سے ہڈیاں بنتی، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے عضلات، اعصابات، پٹھے وہ بنتے ہیں، اسی سے دل بنتا ہے، اسی سے دماغ بنتا ہے. یہ بنتا نہیں ہے، یہ بنانے والے کے بنانے سے بنتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے.
ایک ہی مواد سے عام طور پر ایک چیز بنتی ہے، 1 سے 2 بن جاتی ہیں، 2 سے 100 بن جاتی ہیں، لیکن میں ایسی کامل قدرت والے ہیں کہ پانی کے ان 2 قطروں سے یا اس کے کچھ ذرات سے آدمی کیا گوشت بھی بناتے ہیں، پوست بھی بناتے ہیں، ہڈیاں بھی بناتے ہیں، ظاہر بھی بناتے ہیں، باطن بھی بناتے ہیں، آنکھیں بھی بناتے ہیں، اس کے اندر دیکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، ہاتھ بھی بناتے ہیں، اس میں پکڑنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، پاؤں بھی بناتے ہیں، اس میں چلنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں۔ یہ ماں اور باپ بیٹھ کر الگ سے کسی جگہ پر نہ یہ نقش بناتے ہیں یا نقشہ بناتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، یہ اسی ایک مالک کا ہی کام ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اگر خود عمل دفن ہوتا تو کوئی بانجھ نہ رہتا، کوئی جوڑا بانجھ نہ رہتا۔ بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے اللہ والے اور بڑے بڑے جسمانی اعتبار سے مضبوط طاقتوں والے طاقتور جسم پہلوان، لیکن اس نعمت سے محروم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور بندے کا عجز ظاہر کرواتے کہ یہ وجود نہ تمہارے علم کی وجہ سے ہے، نہ تمہاری مہارت کی وجہ سے، کاریگری کی وجہ سے، ہوشیاری سے، چلاکی سے، مان سے، ملک سے، عہدے سے، مرتبے سے تمہارے سے نہیں ہوتا، یہ کرنے والی ذات میری ہے۔ بہرحال جب آدمی اس دنیا کے اندر آتا ہے تو پہلا زمانہ اس کے جسم کے بننے کا ہوتا ہے۔ اس بننے کے زمانے میں اور بننے کے مقام پر جو جسم نامکمل، ناتمام، ناقص رہ جاتا ہے، میرے دوستو عام طور پر وہ اس دنیا کے پیٹ میں آ کر پھر بنتا نہیں، کیونکہ دنیا کا پیٹ بننے کے لیے نہیں ہے بلکہ بنے ہوئے کے استعمال کے لیے۔ مادرزاد اندھا پیدا ہو گیا تو اب یہ اندھا ہی رہے گا۔ مادرزاد، مادر ماں کو کہتے ہیں، ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہو گیا اب دنیا کے پیٹ میں آ کر تو استعمال ہونے کی جگہ ہے، اب یہ مادرزاد نابینا ہی رہے گا، کیونکہ بننے کا زمانہ تھا وہ زمانہ گزر گیا اور اس میں یہ بنا نہیں، اور وہ بننے کا زمانہ تھوڑا ہے، چلنے کا زمانہ عام طور پر میں نے پہلے عرض کر دیا، ورنہ تو مہینے کا بچہ کیا وہ ایک لمحے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ عام زندگی کے اعتبار سے عام مثالیں، اللہ مجھے بھی سمجھا دیں، ہم سب کو سمجھا دیں۔ بننے کا زمانہ مختصر اور محدود ہوتا ہے، جیسے زمانہ بھی محدود، مکان بھی محدود، لیکن ہے اہم۔ اگر اس بننے کے زمانے میں بن گیا تو آئندہ 50، 60 سال، 70 سال جتنی اس کی زندگی ہوگی وہ اس دنیا کے پیٹ میں زمین پر کیا چلے گا؟ ٹھیک چلے گا۔ پاؤں سے چلنا، ہاتھ سے پکڑنا، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے بولنا، کانوں سے سننا، یہ اس 8-9 مہینے کے زمانے میں بننے کے زمانے میں بن گیا تو پھر استعمال ہونے کے زمانے میں کیا ہوگا؟ لمبا چلے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کا پیٹ بھی اللہ نے روحانی اعتبار سے بننے کا زمانہ بنایا ہے، اور یہ زمانہ جیسے پہلا زمانہ محدود ہے لیکن اہم ہے، اسی طرح بھی ساتھیوں یہ دنیا کا زمانہ محدود ہے لیکن اہم ہے۔ یہاں پہ جو آدمی ایمان اور اعمال کے اعتبار سے اپنا آپ بنا لے گا، محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کر لے گا، اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کر لے گا، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو ٹھیک کر لے گا، اپنے معاملات اور معاشرت کو ٹھیک کر لے گا، اپنے لین دین کو ٹھیک کر لے گا، اپنے اخلاق کو درست کر لے گا، اللہ اور اللہ کے بندوں سے معاملات کو درست کر لے گا، اپنی نیتوں کو درست کر لے گا اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر زندگی گزارے گا تو یہ بن گیا۔
یہ بن گیا، کیونکہ بننے کا زمانہ جیسے جسمانی اعتبار سے بننے کا زمانہ مختصر، استعمال کا زمانہ آگے اس کے مقابلے میں لمبا، اس طرح میرے دوستوں روحانی اعتبار سے بننے کا زمانہ انسان کا یہ مختصر 50 60 سال 70 سال، اس سے کچھ کم کچھ زیادہ۔ لیکن میرے دوستوں ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جیسے ماں کے پیٹ میں آدمی ہمیشہ نہیں رہا کرتا دوستوں، اس کو دنیا کے پیٹ میں آنا ہوتا ہے، اس طرح دنیا کے پیٹ میں میرے دوستوں کو رہنے والا رہا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، تو ایک زمانہ وہ تھا میرے دوستو، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے شاید ہی کوئی اس مجلس کے اندر ایسا ہو جو 100 سال یا 100 سال کے درود تشریف فرما، شاید کوئی۔ اور ایک مرتبہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے، فرمایا جتنے تم بیٹھے ہو نا 100 سال کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا، 100 سال کے بعد کوئی بھی نہیں۔ میرے دوستوں ہمارے سے پہلے بھی 100 150 سال چلو گزار کر چلے گئے، ہم نے بھی اپنی زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ میرے دوستوں ہم نے مرنا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہم نے مرنا نہیں، انسان مرتا نہیں ہے، پیدا ہونے کے بعد یہ مرتا نہیں ہے میرے دوستوں، یہ منتقل ہوتا ہے۔ مرنا تو موت کہتے ہیں نا ختم ہونے کو، ایسا ختم، کہانی ختم، کھیل ختم، یہ بندے کا کھیل ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت جس کو ہم عرف میں مرنا بھی کہہ دیتے ہیں، یہ عرفی اعتبار سے ہے۔ چلو عرفی اعتبار سے اگر مرنے کا لفظ بول بھی دیں تو ہمارے مرنے سے تو کھیل شروع ہوتا ہے، مرنے پر کھیل ختم نہیں ہوتا، مرنے سے کھیل شروع ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی جو زندگی ہمیں دی ہے 50 60 70 جتنی بھی ہے، کم یا زیادہ، ورنہ تو بہت سے باپ اپنے بیٹوں کے جنازے اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، بہت سے باپ اپنی گود میں اپنے معصوم بچوں کے لاشیں اٹھا کر قبر میں دفنا کراتے ہیں۔ تو یہ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے روحانی اعتبار سے اپنے تکمیل کا۔ ہم اپنے ایمان کو، تکمیل سے مراد کیا ہے کہ اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کریں۔ آدمی کا ٹھیک ہونا کیا ہے؟ آدمی کے اندر کا ٹھیک ہونا ہے۔ آدمی کا اندر ٹھیک ہوگا تو آدمی کا باہر بھی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا۔ آدمی کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہوگا، اس کے مالک اور خالق ہونے کا یقین ہوگا، استحضار ہوگا، تو میرے دوستوں اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہوگا، اس کے منہ کی جو گفتار ہے وہ ٹھیک ہو، اس کی سوچ درست ہو، اس کا سننا درست ہوگا، اس کا پکڑنا درست ہوگا، اس کا ٹون درست ہوگا، اس سے اٹھنے والی نگاہیں شرم اور حیا اور حجاب والی ہوں گی، اس کی پیشانیاں اس مالک کے سامنے جھکنے والی ہوں گی۔ اور آدمی کے باہر کا تعلق آدمی کے اندر کے ساتھ ہے۔ پہلے آدمی کا اندر بنتا ہے، پھر آدمی کا باہر بنتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات باہر کا بھی اثر اندر پڑتا ہے، باہر کا اثر پڑتا ہے، لیکن اصل اندر سے باہر آتا ہے۔ اور وہ اندر کیا ہے؟ آدمی کے دل کا جو بادشاہ ہے نا، آدمی کے جسم کا، وہ انسان کا دل ہے۔ انا فی الجسد مضغۃ، یہ ہے تو لومڑا ہے لیکن ہے یہ بادشاہ۔ آدمی کا دل آدمی کا بادشاہ ہے۔
آدمی کے دل میں خواہش پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کے آداب اس کی کیا کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں۔ آدمی کے دل میں آیا کہ میں نے حج پہ جانا ہے، تو اب باقی اسباب کیا ہوں گے، وہ ہاتھ پاؤں ملائے گا، اسباب اکٹھا کرے گا۔ آدمی کہتا ہے میں نے عمرے پہ جانا ہے، آدمی پہلے کیا کرے گا، دل میں آئے گا، پھر اس کے اسباب اکٹھے کرے گا۔ آدمی کے دل میں آئے میں نے اللہ کے راستے میں دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے جانا ہے، 4 مہینے لگانے ہیں، میرے بھی 4 مہینے بھی لگے، میں دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے ابھی تک نہیں نکلا، جی نہیں آئی بات۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا یہ جو شب جمعہ کا اجتماع ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہفتے بھر ہم اپنے علاقوں میں گھنٹوں اس بات کی محنت کریں، ایک ایک فرد کو مقصود بنا کر، اپنے آپ کو محتاج بنا کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر لوگوں کے سامنے منتیں، سماجتیں، لجاجتیں، درخواستیں کر کر کے میرے دوستوں ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان کر کے ان کا ذہن بنا کر مرکز میں لانا، اور پھر یہاں پر آ کر نقد تشکیلیں ہو جائے 1 ہفتے کے بعد ہوں یا 1 مہینے کے بعد، وہ 1 سال کے بعد، اس سے کچھ کم یا زیادہ بھی ہو جائیں، لیکن آنے والا مجمع ہم ذہنی طور پر محلے میں محنت کر کے ان کو اس بات پر تیار کر کے لائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ جو بیان ہوگا وہ اس بات کا بیان ہوگا کہ کس طرح ہر کلمہ پڑھنے والا مرد اور عورت اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی میرے خالق اور مالک ہیں، اور هو الذی انشأکم، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ عرض کیا ہمارے مولانا نظر امان کا بلّہ کی زندگی میں برکت نصیب کرنا، روزانہ تقریباً یہ بات کرتے ہیں کہ ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کی شکل نہیں بناتی، اللہ بناتی۔ اور هو الذی، اے میرے نبی جی آپ کے اعلان فرما دیجیے، آپ ان کو بتا دیجیے، انشأکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ ورنہ میرے دوستوں کس کی طاقت، ایسا انسان بنا دے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمیں بڑا شاندار شہکار پیدا کیا، بہترین، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے مناسب متوازن رکھا ہے۔ اور بعض کا امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ کیا کرتے ہیں، دکھا بھی دیتے ہیں، کسی کا ناک موٹا کر دیا، کیسی خوفناک شکل دیا، کیسی اللہ نے آنکھیں بنائی میرے دوستو، اگر یہی آنکھیں ذرا کے باہر کی طرف نکل آئے نا تو آدمی کی شکل خوفناک ہو جاتی۔ دجال کے بارے میں لکھا ہے کأنہا عنب طافیہ، اس کی جو آنکھ ہوگی نا باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی، اور اس کی وجہ سے اس کی شکل اور خوفناک ہو جائے گی۔ میرے دوستوں کھانے کا نظام اللہ نے اوپر بنایا ہے اور اس کے اخراج کا نظام اسے دور بنایا ہے۔ اگر میرے دوستوں کھانے کا نظام بھی اسی جگہ ہوتا اور نکلنے کا اخراج کا نظام بھی وہیں پر ہوتا تو کیا کرتے، سوچنے کی بات۔ جہاں سے کھانے وہیں سے اگر نکلنا ہوتا تو کیا بنتا میرے دوستوں، کبھی کبھار طے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کھانے کا نظام اور بنایا، اخراج کا نظام اور بنا، دور بنا دونوں کو۔ آدمی پاؤں کے بل چلتا ہے، اگر سر کے بل چلتا تو کیا ہوتا میرے دوست، اب میرا ٹھٹا لگا تو پاؤں کو لگا، اور پھر ٹھٹا لگتا آنکھ پہ تو کیا ہوتا میرے دوست۔ والذی انشأکم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا۔ وجعل لکم السمع، سننے کے لیے کان بھی بنائے ہیں، کانوں کے اندر سننے کی طاقت بھی اللہ نے رکھی۔ سارے جسم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن کان کو اللہ نے خاص طور پر بیان کیا۔ وجعل لکم السمع والابصار، 2 چیزیں بیان کی اللہ تعالی کہ میں نے کان پیدا کیے اور میں نے آنکھیں پیدا کی ہیں، یہ ٹائم کے لیے پیدا کی ہیں۔ میری قدرت کے مناظر کو دیکھ کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔
ये आसमान को देखो, इन पहाड़ों को देखो, वइल समा कैफ रुफिअत वइल जिबाल कैफ नुसिबत। अपनी नजर के अंदर इबरत पैदा करो, अपनी नजर के अंदर इबरत पैदा करो। वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार, मैंने सुनने के लिए कान दिए, सुनने की ताकत रखी है, देखने की ताकत दी है। जमीन को देखो तो मेरी कुदरत को पहचानो। वइलल अर्द कैफ सुतिहत, कैसे मैंने जमीन को फैला दिया। कुरान भरा हुआ है अपनी कुदरत के बयान से अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान से दोस्ती लगाना, कुरान दावत है, याद रखिएगा। दावत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लोगों को बुलाना, और यही आदमी के अंदर का बनना है। और इसी के लिए दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा है कि इस दुनिया के अंदर जिस्म के बनने का जमाना और मकान और था, रूह के एतबार से, ईमान के एतबार से बनने का जमाना ये दुनिया है। इसके अंदर बना के रहोगे तो कब्र में भी फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात। और कब्र तो बड़ी दूर की बात है, दुनिया के अंदर भी क्या हो जाएगा? अल्लाह मजेदार जिंदगी दे देंगे, मजेदार जिंदगी। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरक़ात। अगर बस्तियों वाले ईमान और अमाल की सिफत से अपने आप को मुज़य्यन कर लेते, यानी अपना बातिन मुनव्वर कर लेते, अपना बातिन बना लेते, तो लफ़तहना अलैहिम बरक़ात, हम बरक़ात आसमान से दरवाजे खोल देते। वलो अन्नहुम अक़ामु तौरात वल इंजील, अगर ये तौरात पर पूरी तरह कारबंद हो जाते, तौरात वाले इंजील पर पूरी तरह कारबंद हो जाते जैसा कि होने का हक था, लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, आसमानों से भी इनके लिए रिज़्क़ उतरता और ये खाते, और ये जमीन से भी रिज़्क़ खाते। इसलिए मेरे दोस्तों और साथियों, दुनिया में हम क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है और अल्लाह की तरफ हमने लौट कर वापस जाना है। इन्ना इलैना इयाबकुम, ऐ मेरे बंदो, तुमने मेरे पास वापस आना है। ववजदू मा अमिलू हादिरा, और जो कुछ करके आए होगे अच्छे या बुरे अमाल, ये तुम्हारे सामने रख दिए जाएंगे। ये है तुम्हारा नाम है आवाज। वकुल्ल इंसानिन अज़्ज़लनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, उसका नाम है आनाल उसके गले में डाल दिया जाएगा, या ये तमगा बनकर गले में पड़ जाएगा, ये जूतों का हार बनकर गले में पड़ जाएगा। इसका फैसला मैंने और आपने करना है कि ये तमगा बनेंगे मेरी जिंदगी के आमाल, मेरा अंदर इतना बन जाए, मेरा ईमान अल्लाह तबारक व तआला की जात पर इतना बन जाए कि बस तू ही तू, तू ही तू। अर्जू तू ही तू, जहां देखता हूं तू ही तू। आदमी के दिल और दिमाग में रच बस जाए, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा पैदा करने वाला, मेरा पालनहार एक अकेले अल्लाह जल्ल जलालहू की जात। वो बनाने पर आ गए तो सारी दुनिया लव इज्तमाअल इंसु वल जिन्नु इज्तमाउ अला अन यनफऊका बिशैइन लन यनफऊका बिशैइन। सारी दुनिया की ताकतें, सारी दुनिया की कुव्वतें, बादशाहतें, उनके इल्म, उनके तजर्बे मिलकर एक आदमी का कोई एक काम बनाना चाहें जिसको अल्लाह ने बिगाड़ने का फैसला कर लिया है, तो मेरे दोस्त एक काम नहीं बना सकते। एक आदमी की सारी जिंदगी तो बड़ी दूर की बात है। जहां जहां से हमें होता हुआ नजर आ रहा है मेरे दोस्तों, ये इम्तिहान है, ये आजमाइश है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब बनाए हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। इख्तियार करने का हमें हुक्म भी है, हाँ ये भी याद रखिएगा, असबाब के तर्क का हुक्म नहीं है। असबाब भी बनाए हैं, उनको इख्तियार करने का हुक्म भी है, लेकिन अगला हुक्म यह है कि एतमाद, भरोसा सबब पर नहीं करना, मुसब्बिबुल असबाब पर करना है। आदमी खाना खाएगा, खाना ही पड़ेगा,
کوئی آدمی کہ میں نہیں کھانا کھاتا جی میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، یا خودکشی ہو جائے گی اگر مر جائے گا، یہ حرام موت ہو جائے گی۔ یعنی میں نہیں کھاتا کھانا جی، میں اللہ پہ بھروسہ صرف کر لیتا ہوں۔ اللہ کی قدرت اپنی جگہ ہے، اللہ کھلانے پر آئیں تو کھلا کر پیٹ بھر دیں، بغیر کھلائے پیٹ بھرنا چاہیں تو 300 سال بغیر کھلائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ بستی والے کیسے دوبارہ یہ ٹوٹے پھوٹے اور کھنڈر بنے میں کہ کیسے دوبارہ آپ پیدا کریں؟ وہی تو موت آ گئی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ اور یہ یاد رکھیے گا حضرات، انبیاء علیہ السلام جو اس قسم کے سوال کرتے ہیں یہ شک کے لیے نہیں کرتے۔ الیاذ باللہ، کوئی شک تھا کہ پتہ نہیں مرنا ہے نہیں ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے نہیں ہونا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مثال قائم کرنا چاہتے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تبارک و تعالی نے وہیں پر 100 سال کے لیے کیا کر دی؟ یہ اصل میں شک نہیں تھا ان کا، یہ میری اور آپ کی تربیت ہی دیکھو، یہ سوال اللہ نے ان کے دل میں پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں سوال اللہ نے پیدا کیا، یہی بتا دیے موتا یا نبی آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ تیسرا جانور اکٹھے کرو اور جناب مختلف قسم کے جانور، یہ دیکھو جناب بلاؤ فصور ہو نہیں اپنی طرف پہلے مائل کر لو، پھر دیکھو بلاؤ سارے آپ کی طرف چلتے ہوئے آ جائیں گے۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالا، عزیر علیہ السلام کے دل میں ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سبق ہو جائے کہ زندگی اور موت کس کے اختیار کی۔ اسباب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ یہ سبق پڑھانا تھا، یہ سبق سمجھانا تھا۔ اسباب بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اسباب میں تاثیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن یہ اسباب خود مختار نہیں ہیں۔ یہ اپنے نفع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج، یہ نقصان والی چیزیں نقصان کے دینے میں اللہ کی محتاج، اللہ نفع دینے میں نفع والی چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ عزت کے نقشوں میں عزتیں پیدا کر دیں، ذلت کے نقشوں میں ذلتیں پیدا کر دیں، ذلتوں کے نقشے میں عزتیں پیدا کر دیں، عزتوں کے نقشے میں ذلتیں پیدا کر دیں۔ اسے خدا کہتے ہیں کہ جو کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، موت میں سے حیات پیدا کر دے، مردے میں سے زندہ پیدا کر دے، زندہ میں سے مردہ پیدا کر دے، اسی کا کام ہے۔ دن کو رات میں داخل کر دے، رات کو دن میں داخل کر دے، رات کو لمبا کر دے، دن کو چھوٹا کر دے، دن کو چھوٹا کر دے، رات کو لمبا کر دے۔ سورج کو نکال لے میرے دوستو، سورج کو نہ نکالے، مشرق سے نکالے مغرب سے نکالے، یہ بادشاہ ہے، اس کی مرضی۔ سورج نکلے اور اس کے اندر روشنی نہ ہو، یہ بھی اس کی مرضی۔ چاند نکلے اور روشنی نہ ہو، یہ بھی اس کی مرضی۔ اسے خدا کہتے ہیں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ تو وہ اسباب سے کرے، اسباب کے بغیر کرے، اسباب کے مخالف کرے، میرے دوستوں کو بادشاہ ہے، اس کی مرضی۔ وہ ایسا بادشاہ جس کی مرضی چلتی ہے، جس کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی، جس کی مرضی کے سامنے اس کا یقین۔ یہ ہے سب سے پہلے بنانے کی چیز۔ اندر بننے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ہم کاہے کے لیے آئے ہیں؟ اپنے اندر آپ اپنا آپ بنانے کی چیز ہے۔ اور جس آدمی کا اندر بن جاتا ہے اس کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جس آدمی کا اندر نہیں بنتا، جس کا ایمان نہیں بنتا، اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی نہیں بنتے، کیونکہ آدمی کی زندگی کا امام اس کا ایمان ہوتا ہے۔ آدمی کی زندگی کا امام اس کا ایمان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی محنت حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ آ کر کیا کرتے تھے؟ دن پر محنت کرتے تھے،
دل کا رخ ٹھیک ہو جائے. اللہ تبارک لا الہ الا اللہ. جہاں جہاں سے ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہو رہا ہے. اسباب اپنے نفع دینے میں، اپنے نقصان کے پہنچانے میں اللہ کے محتاج. یہ ہے انسانی زندگی کے رخ کا ٹھیک ہونا. یہ کیا ہے؟ انسانی زندگی کے رخ کا ٹھیک ہونا. اور قرآن سوال کرتا ہے کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک آدمی اوندھے منہ ہو کر چل رہا ہے. افمن یمشی، ایک آدمی کیا کر رہا ہے؟ اوندھے منہ ہو کر چلتا ہے. اوندھا منہ سمجھتے ہیں یا افمن یمشی مکبا، ایک آدمی ناہموار کھڈے، اونچا نیچا اونچا نیچا اس پر چلتا ہے. ایک آدمی صراط مستقیم سیدھا ہموار راستے پر چلتا ہے. تو افمن یمشی مکبا، بھائی لیاقت اب ایک اعلان ہے کو ضروری اس وجہ سے. بھائی لیاقت عبداللہ صاحب تشکیل والی جگہ پر ابھی تشریف لے جائیں تو ضروری بات ہوگا. اندر تشکیل والی جگہ پر جہاں 50 نمبر میں آتا ہے. تو میرے دوستوں، ایمان کو بنانا یہ کیا ہے؟ اندر کا بنانا. اور اندر کا بنانا اصل ہے. جس آدمی کا اندر بن گیا ہوگا وہ قبر میں ٹھیک چلے گا. قبر میں اس کے جواب ٹھیک ہوں گے. قبر میں اسے سوال ہوں گے من ربک، تیرا پالن ہار کون ہے؟ عجیب سوال ہے. کہاں سے تجھے پلنے کا یقین تھا؟ کون تجھے پالتا تھا؟ کون تیری ضروریات کو پورا کرتا تھا؟ من ربک، تیرا پالن ہار کون تھا؟ تیرے دل کا یقین کہاں سے پھنسا ہوا تھا؟ کہاں سے تجھے اپنے پلنے کا یقین تھا؟ بتاؤ. اور میرے دوستوں، مرنے کے بعد نا یہ مہر لگ جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم، یہ منہ بند ہو جائے گا. کیونکہ بعض اوقات آدمی کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان میں کچھ اور ہوتا ہے. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، اس کے پاؤں بولیں گے. اور وحصل ما فی الصدور، آدمی کے دل کو نچوڑ لیا جائے گا کہ دل میں کیا ہے، کہاں سے ہونے کا یقین ہے، کہاں سے چلنے کا یقین ہے، کہاں سے ہے کہ کہاں دل اٹکا ہوا ہے. وہاں پہ دل کیا کر لیا جائے گا؟ وحصل ما فی الصدور، دل کے اندر جو ہوگا وہ حاصل کیا جائے گا. جیسے نچوڑ بھی لیا جاتا. اس کے طرح دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ ہمارا پہلا نمبر بھی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ترجمہ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں. اور مقصد کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے. لا الہ الا اللہ. افمن یمشی مکبا، جو منہ کے بل چلتا ہے یہ منزل پہ پہنچے گا، یا جو سیدھا چلتا ہے؟ کیونکہ قرآن نے سوال کیا ہے. ایک آدمی ایسے راستے پر چلتا ہے کہ بالکل ایسی جگہ ہے جو چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، اوندھے منہ ہو کر گرتا ہے. ایک آدمی بالکل سیدھا راستہ ہے وہ چل رہا ہے. تو قرآن نے سوال کیا ہے کون ان میں سے زیادہ منزل پر پہنچنے کی ہدایت کے پہنچ ظاہر دین والا راستہ. یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ سیدھا راستہ ہے. یہ سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ جو آدمی کو اللہ تک پہنچائے. یہ دین، یہ منزل تک پہنچانے کا راستہ ہے. تو سب سے پہلی محنت
میرے دوستوں ہم میں سے ہر آدمی آج پہلی مرتبہ جو شب جمعہ میں آیا ہے وہ نیت کر کے جائے کہ میں نے اپنے دل کو نشانہ بنا کر یہ دعوت دینی ہے، اور یہ آسان ہے، یہ ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ممکن ہے۔ پہلی مرتبہ ایک آدمی سے روزہ رکھا، پہلی مرتبہ مسجد ابراہیم میں آئے، یہ بات ہم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے بھی ہے۔ کامیابی اللہ نے دین کے اندر ہے۔ اور میرے دوستوں جس آدمی نے اپنے آپ کو اس محنت میں لگا دیا کہ میں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، میں نے اپنے اندر کو بنانا ہے، میں نے اپنے ایمان کو بنانا ہے، میں نے اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے، میرے دوستوں یہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ اور میرے دوستوں اگر اس دنیا میں آ کر اپنی قبر کے بنانے، قبر کے سوالوں کے جواب کی تیاری، وہاں پہ تو پوچھا جائے گا، شہر احمد کی زیارت کروائی جائے گی کہ بھی آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، تو جو آدمی چلا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر وہی پہچانے گا وہاں پر۔ تو ہم دنیا میں آئے ہیں اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے جسم سے نکلنے والے طریقوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی ہو جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق ہماری جسم سے نکلنے والے اعمال ہو جائیں بس۔ اور اگر میرے دوستوں اس محنت کو جس درجے پہ ہمیں کرنا چاہیے اس میں کچھ کمی رہی اور اس کی وجہ سے میرے دوستوں کچھ لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچان سکے اور اپنی زندگی کا رخ ٹھیک نہیں کر سکے، کلمے کے مطابق اپنی زندگی نہ بسر کر سکے، دین کے مطابق زندگی بسر نہ کر سکے، اور دنیا کے اندر میرے دوستوں کھایا پیا موج میلہ مستی بس اسی کے اندر زندگی گزار کے چلے گئے، تو میرے دوستوں ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں سمجھدار نہیں ہے۔ ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں سمجھدار نہیں ہے، جی ہاں، وہ اللہ کے نبی کی نگاہ میں یہ سمجھدار نہیں۔ دین پر چلنے والا یہ سمجھدار، دین پر نہ چلنے والا یہ اللہ کی نگاہ میں اس کے مقابلے میں اب جو بھی آپ لفظ مناسب سمجھے وہ آپ سمجھ لیجیے۔ اور باقاعدہ حدیث کے اندر آیا ہے السیئس من دان نفسہ، یہ سمجھدار کون ہے، دانا کون ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے پیارے نبی نے میرے اور آپ سے بھی چھوڑا، کیونکہ ہماری رائے تو مختلف ہو سکتی ہے، میری نگاہ میں وہ سمجھدار، آپ کی نگاہ میں وہ سمجھدار، دونوں میں رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے 100 بندے ہوں اور 100 ہی رائے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا فیصلہ بجائے میرے اور آپ پر چھوڑنے کے آپ علیہ السلام نے خود ہی فیصلہ فرما دیا کہ دیکھو من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو کیا کر لے، تابع کر لے، اپنے نفس کو تابع کر لے۔ ایک ہے نفس کو اپنا تابع کرنا، ایک ہے نفس کے تابع ہونا، میرے دوستوں دونوں میں بڑا فرق۔ الکیس من دان نفسہ، اپنے نفس کو کیا کر لے، اللہ کے اوامر کے تابع کر دے۔ جہاں پہ اللہ کا حکم آیا وہاں پر اپنی خواہش کو چھوڑنا، اپنی مرضیات کو چھوڑنا، اپنے قوم قبیلے کی رسم و رواج کو چھوڑنا اور دیکھنا کہ اس موقع پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی اس زندگی کے موڑ پر ہماری کیسے کی۔ میرے دوستوں ہمارا دین کو لگڑا لولا نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اور اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں بے آسرا بے سہارا نہیں چھوڑا کہ کیا کریں، ایسا نہیں ہے۔ میرے دوستوں خلوت کی زندگی، جہاں پہ جب آدمی خلوت میں ہوتا ہے مرد اور عورت، جہاں کے حالات اور واقعات کا تذکرہ کرنا باہر آ کر جائز نہیں ہے، اللہ نے وہاں کے حالات اور وہاں کے اعمال وہ بھی ہم تک پہنچائے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ تو میرے دوستوں اللہ کے اوامر، اللہ کے حکموں کو ماننا
پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر ماننا، یہ ہے آدمی سمجھدار. اور اپنی زندگی میں اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کریں، ایمان اور اعمال. وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد اپنی زندگی کا سرمایہ اکٹھا کریں. اور وہ کیا ہے میرے دوستوں؟ اللہ کے حکموں کو ماننا، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اندر میرے دوستوں نور ہوتا ہے، قبر میں کام آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ من دان نفس، اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لے، تابع بنا لے. فرمایا اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میری زندگی کے اتنے سال ہو گئے، 40 سال، 50 سال، 45 سال، 25 سال، 18 سال. بالغ ہونے کے بعد کے جتنے سال میری زندگی کے گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انگنت، لا يعد ولا يحصى، جن کو نہ گنا جا سکتا ہے نہ شمار کر رد کیا جا سکتا ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں اللہ کے نبی کی، اللہ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں. میں اپنا محاسبہ کروں کہ میں نے اس اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے، اس اللہ کے دنیا میں جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے میں نے اپنی کتنی جان لگائی، میں نے اپنا کتنا مال لگایا، میں نے اپنی کتنی صلاحیتوں کو کھپایا. میں روزانہ کے اعتبار سے میرا کتنا وقت اس مالک کے جھنڈے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اور اس پیارے نبی کی اداؤں کو اور اس سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. مندان نفسوں کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اپنے نفس کا بھی کیا کرے؟ محاسبہ کرے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفس کا حساب کتاب. محاسبے کا مطلب کیا ہے؟ حساب کتاب. اپنے نفس کا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب ہو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اور فرمایا وَتَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، ایک بہت بڑے دربار میں پیشی ہونے والی، ایک بہت بڑے سرکار کے سامنے جانا ہے. وہاں پر میرے دوستوں جس کے اندر آتا ہے آدمی اللہ کے سامنے جائے گا نا، جی ہاں، تو ایسا ہوگا جیسے بکری کا بچہ نہیں ہوتا، بکری کا بچہ ڈرا ہوا سہما ہوا، ویسا خدمت آتا ہے، ڈرا ہوا سہما ہوا اللہ کے سامنے. اللہ وہاں پہ سوال کریں گے انعمتک واعطیتک وخولتک، میں نے تجھے کتنے انعام دیے، کتنی تیرے پر عطائیں کی، کتنے تیرے پر احسان کیے، بتا دو کیا کر کر آیا ہے؟ جواب دو. میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا تھا اپنے اندر کو بنانے کے لیے، میں نے تمہیں بھیجا تھا اپنی قبر کے بنانے کے لیے، میں نے تمہیں بھیجا تھا اپنی آخرت کی تیاری کے لیے. بتاؤ کیا کر کے آئے؟ وہ کہے گا جی میں نے بڑا مال جمع کیا، وَثَمَّرْتُهُ، اور مال میں میں نے بڑی کاریگری دکھائی، بڑی ہوشیاری دکھائی. میں نے مال کو جمع کر کے ثَمَّرْتُهُ، اس کو کیا کر دیا؟ بڑا بڑھا دیا، بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر چھوڑ کر آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہاں پہ کیا لے کر آئے ہو؟ وہ پھر کہے گا میں نے بہت مال جمع کیا، محنت کر کے اس کے اندر مال کو بڑا بڑھایا، دگنا چگنا پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا، اور پھر سارا چھوڑ کر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے یہاں کیا لے کر، یہاں کی بات کرو. اب یہاں تو اس سے آگے تو بھیجا کچھ نہیں ہوگا، روایات کے اندر آتا ہے اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے. اس لیے دوستوں دنیا میں کہے کے لیے آئے ہیں؟ یہ آخرت کی تیاری، اور آخرت کی تیاری کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آدمی کے دل کے یقین کے ساتھ. دل کا یقین ٹھیک ہو، جسم سے نکلنے والے اعمال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق. اس لیے ہم یہاں پر جب آتے ہیں، یہ آنے کا مقصد ہے. اس کی نیت کریں، نئے ساتھی بھی پرانے بھی، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہم انشاءاللہ ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچ کر انشاءاللہ اس محنت پر امت مسلمہ کو اس محنت پر کھڑا کرنا، یہ کلمہ پڑھنے والے ہر مرد اور ہر عورت کی ذمہ داری ہے. میرے دوستوں ساری دنیا میں نہیں جا سکتے،
ہم ساری دنیا میں نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرے دوستوں ہماری نیت اور عزم اور ارادہ ہوگا. نیت المؤمن خیر من عملی. آدمی بہت ساری اعمال ایسے ہیں جو کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کی نیت میں سچا ہو، صادق ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کیا کریں گے؟ اس کی نیت کے اعتبار. ہم نیت کریں کہ ہم نے اللہ کے اس کلمے کو ساری زندگی، ساری دنیا کے انسانوں کو پڑھائے گا انشاءاللہ. اور دوستوں اس کے لیے 4 مہینے یا 6 یا سال یا 7 مہینے یہ اس کی ترتیبیں ہیں، یہ اس تک پہنچنے کے لیے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے. ہر مسلمان وہ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. وہ نماز بھی حضور کے طریقے کے مطابق، کھانا اور پینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، ہمارا جینا مرنا کیا ہو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق. سارے نیت کریں انشاءاللہ. اور میرے دوستو ہمارے ذمہ کیا ہے کہ سنت والی زندگی، دیکھو سنت والی زندگی رحمت والی زندگی. سنت سے ہٹ کر جتنی زندگیاں ہیں میرے دوستوں وہ زحمت والی زندگی. قرآن اس کا اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. کیا مطلب؟ آپ جو طریقے لے کر آئے ہیں، آپ جو زندگی لے کر آئے ہیں میرے دوستوں، جو آپ نہج عمل زندگی کا لے کر آئے ہیں، یہ رحمتوں والا ہے. قیامت تک انسانوں، آنے والے انسانوں کے لیے جو اس زندگی کو اختیار کرے گا اس کی زندگی میں چین آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اور کام اللہ کے بنانے سے پھر بنتے ہی چلے جائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ کا وجود مبارک بابرکت، آپ کا جسم اطہر انسانیت کے لیے بابرکت، آپ کے جسم سے نکلنے والے افعال بابرکت، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے ہر جو الفاظ ہیں وہ بابرکت. آپ سراپا نور اور برکت. آپ کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل نورانی. آپ کی تعلیمات نور بنے. جو آدمی حضور والی زندگی پر آئے گا، چاہے وہ نماز کی طریقہ ایک کیوں نہ ہو یا کھانے یا پینے کا، خوشی اور غمی کا، پھر دوستوں اس کی زندگی کے اندر نور آتا چلا جائے گا، برکتیں آئیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. میں حضور کو دیکھ کر گھر آئے تو آگے میں تو حضور کے چہرے پر دیکھتا ہوں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، ہے کھانے کے لیے، ابھی تھوڑے سے ہیں جو اور تھوڑا، اچھا تم ایسا کرو، یہ کرو، میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں. گھر والوں نے سمجھا کے بھیجا کہ دیکھو جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آرام سے کہیے گا، مجھے شرمندہ نہ کروا دیجیے گا، کہیں کھانا تھوڑا آپ زیادہ لوگوں کو بلا لیں. گھر والوں نے سمجھا کے بھیجا اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا کھانا ہے، آپ تھوڑے سے ساتھیوں کو لے کر تشریف لائیں. سارے لشکر میں بھائی جابر نے آپ کی دعوت کی ہے، بھاگے بھاگے پھر کر کے ابھی کیا ہوا؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جی سارے لشکر کو، کبھی میں نے آپ کو کہا نہیں تھا، کبھی میں نے ویسے ہی کیا جیسے آپ نے کہا تھا، میں نے تو کہا تھا چند ساتھی آ لیں کھانا کھا لیں. کبھی آپ نے حضور کو بتا دیا تھا، ہاں مطلب بس پھر آپ کے گھر میں 10 آدمیوں کو بلاتے جا رہے ہیں، روٹیوں کے ٹوکرے کر دیے، اوپر بوتیاں ڈال کر گوشت ڈال کر. اس کا طریقہ ہے میں آؤں گا تو پھر آپ کی ہنڈیاں اتار، ہنڈیاں کو چولہے پہ رہے، اس کو ڈھکنا رکھا، اس میں سے روٹیوں پہ جناب ٹکڑے کیے اور روٹیوں پہ روٹیاں بھی دے رہے ہیں، روٹیاں بھی دے رہے ہیں، اور 10 کو بلا رہے ہیں، 10 آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، 10 آ رہے ہیں، 10 جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جتنا کھایا تھا اتنا ہی بچا ہوا. فرمایا ارد گرد بانٹ دو. کیا فرمایا؟ ارد گرد بانٹ دو. ارد گرد میں بھوک پہنچا دیے، اس کو بانٹ دو. کسی نے پوچھا جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ کتنے لوگ تھے؟ ارے بندے کیا تم پوچھتے ہو، ہے تو 300، 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ سارا کھائے. 1 لاکھ بھی ہوتے تو یعنی سارا کھا جاتے کا مطلب کیا؟ سارے کھاتے، یہ مطلب ہے. میرے دوستوں حضور کی زندگی بابرکت ہے، حضور کی ذات بابرکت ہے.
उस बरकत वाली जिंदगी को, उस रहमत वाली जिंदगी को दावत के जरिए सारी दुनिया के इंसानों तक पहुंचकर उनको हुजूर वाली मेहनत पर खड़ा करके हुजूर की रहमत वाली जिंदगी को दुनिया में आम करना, यह है तबलीग का काम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब उस रहमत वाली जिंदगी को लोगों के सामने पेश करना, अपने आप को हुजूर वाली जिंदगी से मुज़य्यन करना, हुजूर वाली सिफात से, हुजूर वाले आमान से। फिर दोस्तों जैसे दिन गुजरता था, जैसे रातें गुजरती थी, जैसे नमाज, जैसे रोजा, जैसे उठना, जैसे बैठना। अब बकायदा हुक्म है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज भी ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। क्या जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़कर दिखाई, सहाबा ने हुजूर वाली नमाज को हुजूर से सीख कर उसके हर अमल को महफूज किया, और महफूज किताबों में भी किया। ये भी याद रखिए, उस जमाने में जो भी किताबों की सूरतें होती थी वो लिखा भी जाता था। लेकिन मेरे दोस्तों, सहाबा की एक बहुत बड़ी शान ये थी कि हुजूर की बातों को वो सीखते थे अमल के जरिए। लिखा है किताबों में, कुन्ना नुहाफिजुल हदीस बिल अमल बिही, हम हदीसों की हिफाजत करते थे उस पर अमल किए थे। किसी बच्ची को आप पूछें कि भी आपने रोटी पकानी किस किताब से सीखी है, दीदी वो बताएगी मैंने किस किताब से सीखी है, देखिए मैंने अम्मी से सीखी है, वालदा से सीखी है। और जो अमल उसने सीखा है, अब वो 6 महीने साल के बाद कहीं तो मुझे रोटी बनानी भूल गई, ऐसा नहीं होगा। अमल महफूज रहता है। और बात है सहाबा पर कि उन्होंने क्या किया, हुजूर की जिंदगी को अपने जिंदगी में लेकर आए, और उस जिंदगी को लेकर दुनिया में गए। मेरे दोस्तों, जहां गए, जहां पर उन्होंने इस विश्व से सफर किया, अल्लाह ने वहां पर मेरे दोस्तों क्या कर दिया, इस्लाम को आम। तो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ के दिखाइए। और उलमा ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा कि इससे मुराद ये है कि जिंदगी उस तरह गुजारो जैसे मैंने गुजार कर दिखाई। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, इसका एक मतलब उलमा ने ये भी लिखा है कि जैसे मैं जिंदगी गुजारा हूं वैसे गुजारो। इस जिंदगी को जानना, इसका नाम है इल्म। कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आज इस हाल में मेरी तरफ अल्लाह का क्या हुक्म मुतवज्जे है, इस हाल में मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या रहनुमाई है, इसका नाम है इल्म। हाल के अमर को पहचानना। इस तहकीक में लगना असर के बाद फरमा रहे थे कि इस वक्त मेरे अल्लाह का क्या होगा। कमाई में मैं जा रहा हूं, मैं कारोबार करने जा रहा हूं, मैं दुकान पे जा रहा हूं, दुकान पर मेरे मुताबिक अल्लाह के क्या अवामिर हैं, इसको पहचानना, दीन का इल्म हासिल करना। मैं मुसल्ले पर इमाम बन के खड़ा हो रहा हूं तो मेरे मुताबिक क्या हकामात हैं, आलिमाना जिंदगी हो, जाहिलाना जिंदगी ना हो। और मेरे दोस्तों, इल्म किसे कहते हैं, जिससे आदमी अल्लाह तक पहुंचने की पहचान हासिल हो। यानी वो तरीके, आज के अमल को पहचानने का मतलब क्या है कि इस वक्त मैं किस हाल में किस तरीके पर लगूं कि मैं उन तरीकों के जरिए कहां पहुंच जाऊं, अल्लाह तक पहुंच। हलाल हराम इसकी पहचान कर, जायज नाजायज, सब चीजें जायज नहीं हैं, सब चीजें हलाल नहीं हैं, कारोबार के सारे तरीके हलाल नहीं हैं। हलाल क्या है, मुलाजिमीन के साथ क्या तरीका कार इख्तियार करना चाहिए। मेरे पास मुलाजिम है, क्या मैं किसी का मुलाजिम, क्या मैं किसी सरकारी दफ्तर में काम करता हूं, मुलाजमत करता हूं, तो क्या उसमें काम करने के दौरान मेरे लिए 1 घंटा तिलावत करना जायज है ना जायज है? मुफ्ती साहब से पूछिए आप। कितने घंटे की मैं तनख्वाह, सरकारी मुलाजिम हूं या प्राइवेट मुलाजिम, कितने घंटे की मैं तनख्वाह लेता हूं, इस घंटे में मैं कितना काम करता हूं, उस काम के करने के अंदर मेरी मिकदार जो मेरी बनती है वो मेरे लिए हलाल है या हराम।
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو رزق حلال کھاؤ، اور یہ زمانہ حلال پاکیزہ رزق، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو۔ اشارہ علماء نے لکھا ہے کہ رزق حلال ہوگا تو جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، رزق حلال ہوگا تو عمل کرے گا، یا عمل کرے گا تو پھر آگے مقبول ہوگا۔ رزق حرام سے آدمی کھائے رزق حرام کا اور یہ چاہے کہ میرے عمل ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری اولادیں میرے دوستوں اگر رزق حلال ہوگا، اور رزق حلال صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ 100 کی چیز لے کر 125 کی بیچیں، آپ کے ذمہ وراثت کا مال ہے، آپ تقسیم نہیں کر رہے تو جا کے مفتی صاحب سے پوچھ کے میرے لیے وہ رزق حلال ہے حرام ہے؟ بہنوں کا حصہ دینا ہے میں نے مرنے کے بعد والد کے، میں وہ حصہ میں نے دیا یا نہیں دیا، تو کیا یہ میرے لیے حلال بن رہا ہے رزق یا حرام بن رہا ہے؟ میں نے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، قرضہ میں نے کمایا ہوا ہے، اور اپنے دل کو تسلی کیا دے دوں ابھی دے دوں گا، اس سے اگلا دھوکہ بھی اس نے مانگا نہیں میں نے دیا نہیں، اس نے مانگا نہیں میں نے دیا نہیں۔ آپ انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو مسلح پر تشریف لاتے تھے جناب کے لیے، اس کا قرضہ ضروری ہے، قرضہ تو ہے، اچھا بھی آپ پڑھو تو بنا دو، کیا کر دو آپ پڑھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ حضور کے صحبت یافتہ انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے کیا، اور ہم تو ہمارے ساتھی لوگ نہیں کہا کرتے تھے اللہ نے بعض صحابہ سے اس قسم کے یہ اعمال کروائے تاکہ قیامت تک آنے والے اگر ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو آج یہ بیان ہوتا کہ حضور قرض جس نے دینا ہوتا تھا اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، تو کہتا یا رسول اللہ میں دے دوں گا نماز پڑھا دیں، بعد بار حضور سے چلو اس کا قرضہ میرے سے پھر نماز جنازہ پڑھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے حقوق کو دنیا میں ادا کر دے، ایسے نہ ہو کہ مرنے کے بعد آئے کسی کے سر پر جناب بکری ہو اور وہ بکری اس کو دبا رہی ہو اور چیخ رہا ہو کے اور کہ یا رسول اللہ میری مدد کر دیجیے، کسی نے اونٹ اپنے اوپر ڈالا ہو لادا ہو کیا، کسی کا اونٹ غصب کیا ہے۔ علم حاصل کرنا، اور میرے دوستو علم پر عمل ہوتا ہے آدمی کے استحضار سے، علم سے معلومات ہوتی ہیں، لیکن آدمی خوف خدا، اللہ کا خوف کہ اگر میں نے کسی کا مال کھایا، کسی کا حق دبایا، کسی کا قرضہ میں نے کھایا یا میں نے اپنی روزی کو حلال نہیں کیا تو میں اللہ کو کیا بول دکھاؤں گا؟ کیا اسے استحضار کہتے ہیں، اور اللہ کا کسی دھیان کے لیے آسان کر دینا، اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے کسے؟ اللہ کے ذکر سے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے، اور مومن نرم دل والا ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور نرم دل کے اندر خوف خدا کی صفت ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے نا، جیسے یہ پتھر ہے مثال کے طور پر، یہاں پہ بیج ڈالیں گے تو فصل نہیں ہوگی، اس سے قبولیت کی صلاحیت نہیں، ہاں زمین کے حد چلایا قبولیت کی صلاحیت پیدا کی، ذکر سے دل کے اندر خوف خدا کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، ان کے سامنے جو جنت کے تذکرے آتے ہیں تو جنت کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کی آیات ذکر کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جنت کا تذکر آتا ہے شوق سے دل مچلنے لگ جاتے ہیں، جہنم کا تذکر آتا ہے دل ڈر جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اصحاب صفا وہ تھے تو قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی، پہلے سے کوئی تذکرہ چل رہا تھا تو فرمایا
وہ مذاق اڑاتے تھے کافر عام طور پر یہ مرنا ہے، یہ زندگی کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا، اور ایسے مزاق کرتے تھے. تو قرآن نازل ہو گیا افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا ان باتوں سے یہ تعجب کرنے سے یہ کیسے ہوگا؟ اور یہ تضحکون ولا تبکون، اور یہ ہنستے ہیں روتے نہیں ہیں. رونا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد یہ کچھ اب پیش آنے والا ہے. اصحاب صفہ اس آیت کو سوچ کر رونا شروع، دل ان کے کیا تھے؟ نرم، رونے لگ گئے. اتنا روئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، کیونکہ حضور سے زیادہ دل کس کا نرم ہوگا؟ اب اصحاب صفہ بھی رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، اور جو عام مجمع اس وقت تھا ان دونوں کے رونے کو دیکھ کر اس نے بھی رونا شروع کر دیا. دل کیا ہے؟ نرم. جیسے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کبھی وہ تو ایک ہی حدیث کافی ہے، خوف دلانے کے لیے ایک روایت کافی ہے، اور اگر خدا نہ خاصا پھر آگے ہی لکھا ہے وہ کافی جو مرضی کرتے. میرے دوستوں اپنا سب متعین کریں. 24 گھنٹے کس سرحد میں دیے ہیں میرے دوستوں کو؟ سرحد کے لیے کچھ وقت یہ میرے قرآن پاک کی تلاوت ہے. یہ وقت میرا اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کرنا، ذکر، تلاوت، اپنی مقدار کو متعین کیجیے. یا فرمایا لا تتوسط القرآن، قرآن کا تقیہ ہی نہ لگا لو بس گھر میں پڑا ہوا ہے. لا تتوسط القرآن وتغنوه، اس کو اپنے لیے ذخیرہ بناؤ. قرآن کا پڑھنا یہ انسان کے لیے کیا بنے گا؟ ذخیرہ بنے گا. واذکروا ما فیہ، اور اس کے اندر دیکھو کیا لکھا ہوا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. جنت کا تذکرہ ہے، دل بچنے لگ جائے. میں نے عرض کیا جہنم کا تذکرہ ہے، دل کانپ جائے. واذکروا ما فیہ لعلکم تفلحون، تاکہ اس کے اندر غور و فکر کرو تاکہ تم کیا کر دو؟ فلاح کو پائے. صبح شام کی تسبیحات کرو. 24 گھنٹے کی دعائیں، 24 گھنٹے کی دعائیں میرے دوستوں. یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہے. 24 گھنٹے کھانے کی دعا، پینے کی دعا، چلنے کی، بازار میں آنا جانا. پھر نبی کی روایت ہے جو آدمی رات کو 3 مرتبہ استغفار پڑھ رہی 100 مرتبہ، فرمایا اس کے گناہ سارے اللہ معاف کر دیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے ریت کے ذرات کے بقدر ہوں، چاہے دنوں کے ایام کی تعداد کے برابر، اللہ سارے گناہ معاف کر. 3 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھ لے؟ استغفراللہ پورا، سارے گناہ معاف. یہ ساری مثالیں ہیں. سمندر کی جھاگ مثال ہے، ریت کے ذرات مثال ہے، درختوں کے پتے یہ مثال ہیں. ایام کتنے گزر گئے کہ جو ہوا ہوگا بھائی کتنی دنیا کتنا زمانہ گزر گیا، کتنے دن گزر گئے. اللہ کے کرم کا بیان اللہ دینا چاہتے. اس لیے میرے دوستوں 24 گھنٹے کی جو دعائیں ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا بڑا زبردست موقع ہوتا ہے دعاؤں کے یاد کرنے کا بھی اور دعاؤں پر عمل کے کرنے کا بھی، اور میرے دوستوں ان کی طرف دعوت دینے کا. زندگی میں عمل لانے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آدمی اس کی دعوت دے. پہلا نمبر لا الہ الا اللہ، اس کی بھی دعوت ہو. نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا بھی اور اس کی دعوت دینا. دین کا علم حاصل کرنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا. خود ذکر کرنا، ذکر کی دعوت دینا. دعوت دینے سے آدمی کے اندر وہ بنتا چلا جاتا ہے. ہاں، عمل سے بھی بنتا ہے، دعوت سے بھی بنتا ہے. اور دنیا میں ہم کائیں کے لیے آئے ہیں؟ اپنے اندر کو بنانے کے لیے، اپنے اندر کو سجانے کے لیے. بہت سجانا صدور کرنے کے بعد ہمارے اندر کو دیکھا جائے. پھر میرے دوستوں دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمارے معاملات، لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ ٹھیک ہونا چاہیے، رویے درست ہونے چاہیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک عبادت تو صرف ایک رب کی ہو.
اور ماں باپ کے ساتھ رویے کیا ہوں گے؟ ادرے بدرے کے نہیں، برابری سرابری کے نہیں، جھکتا تولنا۔ احسان کیا ہے؟ جھکتا تولنا۔ وبالوالدین احسانا، اچھا معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ، دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ، محلے کے اندر جس میں رہتے ہیں تو دوستوں اچھا معاملہ، وقار نرم۔ آتا ہے حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر کچھ عورتیں ہیں یرا ظہورها من بطونها، کہ باہر سے اندر بھی نظر آتا ہے اور اندر سے باہر بھی نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی کہنے کے یا رسول اللہ ملیں گے کس کو؟ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ہیں کہ نہیں ہیں، فرمایا ملیں گے کس کو؟ فرمایا لمن اطاع الکلام، جو اپنی گفتگو کو نرم رکھتا ہے، واطعم الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، اکرام ذکر، لوگوں کو کھانے کھلانا، محتاج مسکین ہے ان کی مدد کرنا، یہ اخلاق۔ فرمان کو ملے گی۔ پھر دوستو نیت کا درست ہونا، نیت کا درست ہونا، نیت کا درست ہونا کیا ہے؟ کہ آپ یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارا مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ صرف ایک، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا۔ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت تو یہ کھال وغیرہ نہیں پہنچتی، اللہ کو تو دل کا کیا پہنچتا ہے؟ حدود پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے میرے دوستوں، بس وہ راضی ہو جائیں گے تو میرے دوستوں کام بن جائیں گے۔ دنیا میں آدمی ملازمت کسی کی کرے، تنخواہ کسی سے لے، میرے دوستوں دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جس کی ملازمت کی ہے اسی سے تنخواہ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ عمل کریں گے، ہم عمل کریں گے تو میرے دوستوں کیا ہوگا؟ اللہ سے بدلہ بھی ملے گا۔ اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا میرے دوستوں اتنا اخلاص ہوگا۔ اور میرے دوستوں چھٹا نمبر ہمارا ہے دعوت و تبلیغ۔ تین صفات کا نام ہے، اور ہم دنیا میں کہاں کے لیے آئے ہیں؟ اپنے اندر صفات کو پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے اس دنیا سے پہلے کا جہان جسم کے اعتبار سے بننے کا زمانہ تھا، یہ دنیا کا پیٹ اللہ نے صفات کے اعتبار سے بننے کا زمانہ بنایا ہے۔ بڑا مختصر 50-60 سال چلو جو اوسط والی بات چل رہی تھی، ہے تو مختصر، لیکن اسی بنے ہوئے یا اسی بگڑے ہوئے پر میرے دوستوں اس کی خبر سے پہلے موت کا وقت یا بنے گا یا بگڑے گا، یا 500 فرشتے خوشخبریاں لے کر آئیں گے یا گول کے لے کر آئیں گے، یا مکھن میں سے یا پھاٹے میں سے جیسے پان نکالتے ہیں، یا اس طرح جہاں نکلے گی یا ہتھوڑے مار مار کر نکالی گئے۔ اگر اندر ہم نے بنا لیا، اور میرے دوستوں دین کی محنت کو سیکھنا، عمل کرنا، اس کو زندگی کا مقصد بنا کر اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کر لیا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے نیت کر لیا کہ راستے میں کیوں جاتے ہیں، کیا مقصد ہے ہماری ذمہ داری۔ ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہمارا اندر کیا ہو جائے، وہ مزین ہو جائے صفات کے ساتھ۔ اسی وجہ سے عربوں میں نا یہ 6 نمبر ہماری اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ عربوں میں کہتے ہیں ستہ صفات، عربوں میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ستہ صفات۔ یہ 6 صفات ہیں۔ صفت انسانوں کے اندر ہوتی ہے، دیواروں میں نہیں ہوتی، کاغذوں میں کاپیوں میں نہیں ہوتی۔ صفت کس کے اندر ہوتی ہے؟ انسان کے اندر۔ یہ ایمان کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ صفت صلاۃ کا ہم کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کا مقصد یہ کہتے ہیں صفت صلاۃ پر ہماری زندگی آ جائے۔ اور میرے دوستوں یہ تبلیغ کا کام یہ انعام بھی ہے، احسان بھی ہے، ذمہ داری بھی۔ جی ہاں، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعاؤں کے قبول کروانے کا ذریعہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام۔ اللہ سے مددیں لینے کا ذریعہ ہے تبلیغ کا کام۔ اور جس کی مدد پر اللہ آ جائیں گے تو يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ،
جب اللہ مدد پر آئیں گے تو حالات امت مسلمہ کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ حالات کا بگاڑ اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے ہے. اعمال کا بگاڑ یقینوں کے بگاڑ کی وجہ سے. اور تبلیغ کی سب سے بنیادی محنت کیا ہے کہ میرے دوستوں دل کے یقین کو ٹھیک کرنا تاکہ جسم سے نکلنے والے عمل ٹھیک ہوں, عمل ٹھیک ہوں گے حالات ٹھیک ہوں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں لیکن بندوں کے عملوں کی وجہ سے آتے ہیں. وما ربک بظلام للعبید. اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مروا بالمعروف قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم. امر بالمعروف کرو, نیکیوں کا حکم کرو, قبل ان تدعوا, اس سے پہلے کہ تم اس نہج پر پہنچ جاؤ, ان حالات میں پہنچ جاؤ, ایسے حالات بن جائیں کہ پھر تم دعائیں مانگو گے نہیں اور میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے. یہ وقت ہے توبہ کرنے کا, یہ وقت ہے استغفار کرنے کا, یہ وقت ہے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کا, یہ وقت ہے اس تبلیغ کے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کا. یہاں اما جان کی روایت ہے, مرو بالمعروف, نیکیوں کا حکم کرو. تبلیغ میں یہی تو کہا جا رہا ہے, قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں مانگو اور میں دعائیں قبول. تم مجھ سے چیزیں مانگو, اپنی ضروریات مانگو, میں نہ دوں تمہیں, جاؤ میں نہیں دیتا, ناراض ہو. ایک حد ہوتی ہے نا, ایک حد ہوتی ہے. وَأَن تَسْتَنصِرُونِ, تم مجھ سے مدد مانگو, یا اللہ مدد فرما. فَلَا أَنصُرُكُمْ, اور میں تمہاری مدد نہ کروں. ہم یہ آیا ہوا مجمع, یہ چھٹے زبانوں کا جو مجمع آیا ہوا ہے, ہم یہ نیت کر لیں, ہم یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہے. ہاں, اور کلمہ پڑھنے والا ذمہ دار ہے, وہ محسوس کر لے تو میرے دوستوں مرنے سے پہلے یہ اچھا ہے. دعائیں بھی قبول ہوگی, اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا, اور اللہ کی مددیں آئیں گی, اللہ کی مددیں نصرتیں آئیں گی, پھر برکتیں آئیں گی, رحمتیں آئیں گی, محبتیں آئیں گی, محبتیں آئیں گی, چین آئے گا, سکون آئے گا, اطمینان آئے گا. بہت کچھ ہوگا تب بھی سکون, نہیں کچھ ہوگا تب بھی سکون. اور اگر میرے دوستوں یہ دعوت کا کام نہ ہوا, امر بالمعروف نہ ہوا, تو میرے دوستوں اس کا نتیجہ بھی ہم جان کی اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے. اور ہمارا تو امتیاز ہے, تمغہ امتیاز. امتیاز کہتے ہیں جس سے فرق ہوتا ہے, مابین امتیاز, جس سے کیا ہو جاتا ہے, تو ایسی علامت جس سے فرق ہو جائے. علامت ہونی چاہیے. پہلی امتوں سے بہتر ہے یہ امت. وجہ کیا ہے؟ امتیاز, فرق کی وجہ کیا ہے؟ تم خیر امہ, بہترین امت ہو. وجہ کیا ہے؟ امتیاز کیا ہے؟ اس وجہ سے ہمیں یہ فرق کیا جا رہا ہے. تأمرون بالمعروف, امر بالمعروف, وتنہون عن المنکر, نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے کیا کرتے ہو. یہ اللہ کا انعام ہے میرے. ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی. اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا میرے کو. نبیوں والا کام, نبیوں والی محنت میرے دوستوں ہمارے نصیب جانتے, ہمارے نصیب جانتے کہ امتی ہونے کے باوجود نبیوں والا کام مل گیا. اللہ ہمیں اس کے قدر کی توفیق دی. میرے دوستوں دل ہمارے جڑے ہوئے ہوں, اپنے بڑوں پر ہمارا اعتماد ہو, بڑوں کی چھتری کے نیچے رہ کر, بڑوں کے سائے میں رہ کر کام کو سیکھنے کے لیے سے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں. اور ایک دفعہ نہیں نکلنا میرے دوستوں, بس سانس تو جب نکلے گا نا ایک دفعہ, وہ نکلے ایک دفعہ, لیکن اللہ کے راستے میں اس سانس نکلنے سے پہلے یہ آنا جانا نکلنا ہم کرتے ہیں. اس کے لیے میرے دوستوں اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے.
موقع دیا ہے, نعمتیں دی ہیں, سانس کی ڈوری ہماری چل رہی ہے, صحت ہے میرے دوستوں, اس کو جس کے پاس جتنی ہے غنیمت سمجھ کر اس بات کی نیت اور ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ میں جلد از جلد, اور شب جمعہ تو میرے دوستوں نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرنے کے میں صبح سے نکالا جاتا ہوں. اور میرے دوستوں یہ آنا جانا بس اللہ کا ہی رہے جب تک زندگی ہے ہماری. اس کے لیے میرے دوستوں درخواست یہ ہے, الحمدللہ آپ حضرات نے محبت سے بات کو سنا. میرے دوستوں ہم تو یہ مزاج ہی بنا رہے ہیں, جب تک یہاں سے ہمارے بڑے اعلان نہ کریں میرے دوستوں مجمع کا مجلس کا جو وقار ہے یہ باقی رہنا چاہیے, مجمع منتشر نہیں ہونا چاہیے. میرے دوستوں اب تو مطالبہ بھی مختصر ہوتا ہے, تو اس کے لیے میرے دوستوں آپ حضرات سے درخواست ہے, ہمارے دائیں بائیں ساتھی اگر کوئی بہت معذور نہ ہو اس کی تو اور بات ہے, ورنہ پیار محبت سے میرے دوستوں نام لکھانے والے کے علاوہ ابھی کوئی نہ اٹھے. اور یہ ہر بیان میں یہ تو نقد ارادہ کرنے کے انشاءاللہ ہر مجلس کے اندر ہم ایسی کوشش کریں گے سارے کے انشاءاللہ. اب میرے دوستوں صبح سے نقد اللہ کے راستے میں 4 مہینے مسجد وار جماعتیں جو بن کر آئی ہو اس کا اظہار فرما دیجیے. یہاں پہ بھی نام لکھوانے میرے دوستوں, پیچھے اسکولوں پہ بھی ہمارے ساتھی کھڑے ہیں. اب درخواست کرنے جیسے حل کی ہے, نیا ساتھی ہو یا پرانا ہو میرے دوستوں ابھی کسی اور کام میں نہ لگے, کسی اور مشغولیت میں لگے, اب اس میں اختلاف بھی نہ ہو, صرف ادھر ایک طرف مطلب یہ ہو کہ نقد اللہ کے راستے میں جانے والے مہمان اپنے ناموں کو پیش کریں. صبح سے مسجد وار جماعتیں ہوں یا میرے دوستوں کچھ افراد مل کر آئے ہوں, وہ فرمائیں کون کون تیار.